آگے اللہ فرماتے ہیں والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، کیونکہ جب آپ شریعت پہ چلیں گے، سچے بنیں گے، تو صبر کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا آپ کے اندر۔ صبر علی الطاعہ و صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچیں گے تو ٹینشن ہوگی، اس پہ صبر کرنا پڑے گا، نیکیوں پہ چلیں گے تو ٹینشن ہوگی، اس پہ صبر کرنا پڑے گا۔ والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد اور عورتیں۔ وجہ اس کی ہے کہ کوئی بھی نیکی خشوع کے بغیر، تواضع کے بغیر نہیں ہوتی۔ اگر آپ میں تکبر ہوگا تو آپ شریعت کے حکام کی دھجیاں اڑائیں گے۔ تو خشوع و خضوع سے آپ کی زندگی، خشوع کے ساتھ آپ کی زندگی ہو، یعنی اللہ کا خوف ہو آپ کے دل میں۔ نماز سب سے اہم اسی لیے کہ وہ آپ کو خشوع سکھاتی ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی، قربانی بھی آ گئی، فطرانہ بھی آ گیا، اور نفلی صدقات اور خیرات جو ہم کرتے ہیں رشتہ داروں پہ ادھر ادھر، سب آ گئے۔ والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اللہ کو روزہ بھی بہت پسند ہے۔ خاشعین والخاشعات میں بعض علماء نے کہا ہے کہ نماز آ گئی ہے، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ قرآن کہیں نیکیوں کا تذکرہ کرے اور نماز کا تذکرہ نہ کرے۔ تو خاشعین خاشعات کے ذریعے اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا، کیونکہ نماز میں آپ جھکتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ خشوع ہے۔ تو اس لیے اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے مرد اور عورتیں۔ والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اس میں رمضان کے روزے بھی آ گئے جو فرض ہیں، اور نفلی روزے بھی آ گئے۔ یعنی روزہ اللہ کی نظر میں ایک نیکی ہے، ایک عبادت ہے، اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے آپ کے روزہ رکھنے سے، جب تک کہ صحت کو کوئی غیر معمولی نقصان ہونا شروع نہ ہو جائے۔ پھر ایسا روزہ ممنوع ہے کہ کنٹینیو رکھتے چلے جا رہے ہوں اور صحت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے آپ کا، اور آپ کے جو ہے وہ جو ضروری کام تھے ان میں بھی جو ہے جو فرائض واجبات آپ سے چھوٹ رہے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق نہیں ادا کر پا رہے، ایسا روزہ ممنوع ہے۔ لیکن اگر اتنی اس حد تک نہ جائیں آپ، تو پھر روزے جتنے زیادہ کثرت سے رکھے جائیں، شریعت میں روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا بدلہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، لیکن الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو روزے داروں کے لیے اللہ نے خاص طور پر جو ہے جنت میں مقام اور درجات رکھے ہیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اب چونکہ مردوں عورتوں کا برابر ذکر ہو رہا ہے، تو اس لیے مرد اور عورت کا جہاں الگ سے ذکر ہوتا ہے، یعنی برابر کا مطلب الگ الگ ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں ایک ہی آیت میں، تو اس میں ان کا آپس میں پردے کا نظام اور زنا کی طرف نہ جانا، اس کو قرآن نے یہاں ہائی لائٹ کیا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ تو یہ بھی ایک نیکی ہے کہ آپ اپنے آپ کو برائی سے بچا کے رکھیں، یعنی زنا سے، اور یہ جو ہینڈ پریکٹس ہے اور بہت جو بھی برائیاں ہو رہی ہیں، یہ ساری اس میں داخل ہیں۔ تو صرف ایک چیز کو اللہ نے حلال کیا، وہ ہے اپنی زوجہ کے پاس جانا۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی ذاکرات میں بھی کثرت کا خود بخود داخل ہے۔ اس کا تکرار اللہ نے اس لیے نہیں کیا کہ پہلے ہو چکا ہے، نہیں، کسی نیکی میں اللہ نے کثرت کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن ذاکرین میں اللہ نے کثرت کا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کثرت ذکر بہت زیادہ پسند ہے، اور آسان بھی۔ بہت زیادہ روزے رکھنا بڑا مشکل کام ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن بہت زیادہ ذکر کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آپ ایک ہاتھ میں تسبیح رکھیں، آپ کی زبان چلتی رہے، تبھی حدیث میں آتا ہے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، چاہیے کہ تمہاری زبان جو ہے نا ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو، اکابر کو دیکھا ہے، جب فارغ ہوتے تو لا الہ الا اللہ یا کلمہ ان کی زبان سے مسلسل چلتا رہتا تھا۔ تو پہلے بزرگوں میں، پہلے لوگوں میں یہ بہت کامن تھی یہ چیز، عام لوگوں میں بھی، جو علماء صلحاء نہیں بھی ہوتے تھے وہ بھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے، جب فارغ ہیں تو اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے گناہوں سے معافی تیار کر کے رکھی ہے۔ ان سے کوئی چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو جائیں گی تو اللہ معاف کر دے گا۔ واجرا عظیما، اور اجر عظیم بھی تیار کر کے رکھا ہے۔ چھوٹی موٹی کوتاہیاں میں نے اس لیے بتائیں کہ کبیرہ گناہ کے بارے میں شریعت کا اصول ہے وہ توبہ سے معاف، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ اللہ معاف کرنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن قانون یہی ہے۔